خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے آج اس بڑے فضل کے لیے کہ جو اس نے ہماری زندگی میں کیا ہے. آمین. آج خدا کے کلام میں سے جو ہم سیکھیں گے نا وہ ہے انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ تین چیزوں کا. آج اس پہ غور کریں گے اور خدا کی پلاننگ کو بھی دیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. آمین. آئیے میرے ساتھ نکالے گا پہلا تسالونیکیوں اس کا 5 باب اس کی 23 آیت سے لے کے 26 آیت تک کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے. جی جس میں نکالے گئے آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے. اس میں یوں لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا. اے بھائیوں ہمارے واسطے دعا کرو. پاک بوسہ کے ساتھ سب بھائیوں کو سلام کرو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں. سب لوگ بیٹھ جائیں. انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے: روح، جان اور بدن. انسان کے اندر روح نہ ہو تو انسان بات نہیں کر سکتا. انسان کے اندر جو روح ہے وہ بات کرتی ہے، کیونکہ جب انسان مٹی تھا، سٹرکچر بنایا گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا دم اس کے اندر پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا. انسان کے اندر روح پھونکا گیا اور یہ روح ہی ہے جو بات کرتا ہے. اور جان انسان کے اندر جو ہے وہ خون ہے، اور اگر خون نکل جائے تو انسان کی باڈی بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے. آمین. یہ میڈیکلی طور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات کو، کیونکہ میڈیکل یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان کے اندر اگر خون نہ رہے تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے. جب خدا کی پاک ذات پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس کے 3 اقنوم بھی ہیں. وہ اقنوم کون سے ہیں؟ خدا باپ، بیٹا اور خدائے روح القدس. ہم ان تینوں چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. خدا باپ پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بیٹے پر یسوع مسیح پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو روح اس نے ہم پھونکا ہے، جو پاک روح ہمارے اندر کام کرتا ہے، جو پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ خدا کے 3 اقنوم ہیں. خدا ہماری زندگیوں میں 3 چیزیں چاہتا ہے. خدا ہماری زندگیوں میں کیا چاہتا ہے؟ 3 چیزیں. اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ 3 چیزیں. پہلی چیز ہے خوش ہو. کیا خدا چاہتا ہے؟ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خوش رہے. اور دوسری بات ہے بلا ناگہ دعا کرے. آمین. جو انسان بلا ناگہ دعا کرتا ہے خدا اس سے خوش ہے. اور تیسری بات ہے کہ شکر گزاری کرے. تیسری بات انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ شکر گزاری کرے. ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کی جائے. جو انسان ان تینوں باتوں پر قائم ہے، یہ 3 باتیں اس کی زندگی کے اندر ہیں، تو وہ خدا کا پسندیدہ ہے. اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا سے دور ہے. وہ خدا کو جو ہے وہ خدا سے دوری اس کی، اور خدا بھی جو ہے ایسے انسانوں سے تعلق نہیں رکھتا. اور انسان کا خدا نے انسان کو جان، روح اور بدن دیا اس لیے ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ انسان جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کرے، بلا ناگہ دعا کرے اور خدا کے ساتھ جڑا رہے. آمین. خدا
ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں چاہتا ہے تو وہ تو سب کچھ ہمارے لیے کرتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خدا تو سب کچھ ہمارے لیے کرتا ہے، جب بھی ہم اس سے مانگتے ہیں، جو کچھ بھی مانگتے ہیں خدا ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا کبھی اس بات پہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم خدا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اس کی کیا کرے؟ حمد کرے، ستائش کرے، پرستش کرے، عبادت کرے اور اس کے حضور میں آئے۔ ہم خدا سے تو بہت کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن کیا ہم کبھی خدا کی بات پر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی خدا کی بات پر دھیان کیا ہے؟ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ میری عبادت کریں۔ خدا جو ہے وہ اپنی دلہن کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا چاہتا ہے اس کی دلہن جو ہے وہ بے عیب ہو، ہر قسم کی جھریاں اس کے اندر سے نکلی ہوں، ہر طرح کی بدیاں برائیاں اس کے اندر سے نکل جائیں۔ خدا یہ چاہتا ہے، خدا اپنی دلہن کو جو ہے وہ بہت خوبصورت اور چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ خدا کی حضوری ہو، تاکہ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں تو ہمارے اندر سے ہر طرح کی پرابلم، بیماریاں، کمزوریاں، ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کے جھگڑے، ہر طرح کے بغض ہماری زندگیوں سے نکل جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ ایسے ہوں تاکہ اس کی دلہن جو ہے وہ پاک اور بے عیب ہو۔ ایماندار کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ایماندار جو ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور اگر وہ کسی ایک میں بھی فیل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا پسندیدہ نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ بلا ناغہ دعا کرنے والے ہیں، پہلی بات، اور اگر وہ انسان بلا ناغہ دعا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم کبھی دعا کر لی، کبھی نہ کی، اور کبھی خدا کے حضور میں آ گئے، کبھی نہ آئے، اس کا مطلب ہم خدا کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے، خدا کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور خدا بھی پھر اسی طرح ہی ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہم مانگتے رہتے ہیں اور خدا پھر اپنی مرضی سے جب اس کا دل چاہتا ہے اس وقت وہ دیتا ہے۔ اور اگر ہم پراپر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہو، پراپر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوں، اس کی عبادت کرنے والے ہوں، بلا ناغہ دعا کرنے والے ہوں، ہر روز اس کے حضور جھکنے والے ہوں، تو پھر ہمارا رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ قائم رہے گا۔ دنیا داری کی طرف بھی دیکھیں تو ہم اگر کسی کے گھر میں روز جاتے ہیں تو ان کے بچوں تک پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، چھوٹے بچوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، روز جانے والے۔ اور اگر ہم روز نہ جاتے ہو، کبھی کبھار جائیں، تو چھوٹے بچے بھی دیکھ کر ان کو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیاوی بات ہے۔ چھوٹے بچے بھی ان کو جو ہے وہ لائک نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ انجان ہے۔ تو پھر خدا کیسے جو ہے وہ ہمیں پسند کر لے گا؟ خدا کیسے ہمیں دیکھ لے گا اور خدا کہے گا کہ اے میرے باپ کے برکزدہ لوگوں یہ چیزیں لو، جب ہمارا رشتہ ہی نہیں ہے خدا کے ساتھ؟ رشتہ سب سے پہلا کام ہے، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، خدا کے ساتھ ہماری جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے۔ جب خدا کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ میں نے یہ بتایا کہ ایماندار کی زندگی میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ ایماندار کے اندر کتنے جو کام ہے وہ ہونے چاہیے، یہ 3 کام جو ہے وہ ضروری ہیں۔ جی پڑھیے گا ذرا متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی دوسری آیت سے چوتھی آیت تک۔ ہلیلویا۔ اس میں یہ لکھا ہے، بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگاں نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے
اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ یعنی کہ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، پس کا مطلب ہے بڑا دھیان سے، غور سے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ بڑے دھیان سے کرنا ہے۔ بس جب تو خیرات کرے، یعنی کہ بڑے دھیان سے جب تو خیرات کرے۔ ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ساڑھے جب خیرات جائز ہی نہیں دی، اسی تے خیرات دینے ہی نہیں، دہائی کی دینے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے۔ تو خیرات تو بالکل انسان کی زندگی میں ہے ہی نہیں نا۔ مسیح لوگ اس بات کو کہتے ہیں جی خیرات نہیں اسی دیتے، جبکہ بائبل کیا فرماتی ہے، جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بھجوا۔ یعنی کہ یہ وہ کام ہے جو ہم کہتے ہیں ہدیہ جڑنا بڑا مٹھی میٹ کے دینا چاہیے بند کر کے۔ کلام کہتا ہے جب تو خیرات کرے تو تیرا جو دینا ہاتھ کرتا ہے وہ بایاں نہ جانے۔ یعنی کہ جب تو خیرات کرتا ہے نا تو خیرات کرتے وقت آپ نے نرسنگا نہیں بچوانا۔ خیرات کرتے وقت آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ نے بتانا نہیں ہے کہ میں بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ آپ کسی ننگے کو کپڑا دیتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے کپڑے دیے ہیں۔ یعنی کہ یہ خیرات ہے کہ آپ کی خیرات ہے وہ پوشیدہ رہے، آپ نرسنگا نہ بچوائیں، آپ لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں تے جی بھائی 10,000 روپیہ ہر مہینے کھانا غریباں نہیں، تو لوگوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دسیا ہوئے گا۔ جب یہ بات ہے کہ ہم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ جب خیرات کرتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ خیرات کریں، آپ کسی کو بتائیں نا، کیونکہ تیرا جو دینا ہاتھ کرتا ہے وہ تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، بلکہ تیری خیرات جو ہے وہ پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ اس کا کیا کرے گا، اجر دے گا۔ یہ صرف عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، کلیسیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پادری صاحبانوں کے لیے بھی ہے، خدا کے لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ جب وہ خیرات کرے تو ان کی خیرات جو ہے وہ پوشیدہ رہے۔ مگر آج کل تو فیس بک پہ ہی چڑھا دیتے ہیں، چل بھی کسی ایک بندے کو آٹے کا تھیلا دے دیا، فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لوگوں کو بتاتے ہیں جی اسی تے آٹے تھیلے دینے، چینی دے ایک تھیلا دیتا، پتی دے ایک ڈبہ دیتا، چل بھی۔ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ کلام فرماتا ہے جب تو خیرات کرے تو تیری خیرات جو وہ پوشیدہ رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خیرات کرتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ خیرات کرنا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ خیرات جو کرتے ہیں آپ جو غریبوں کو دیتے ہیں، جن جو واقعی ڈیزرویبل لوگ ہیں، جب آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں، جب آپ ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو اس کا اجر جو ہے وہ آپ کا خدا آپ کو دیتا ہے۔ نہیں کہ چوکا جو کھلوتے لوگ نے چنگے بھلے نے تو سنو دینڈے جی تو سمجھتے کہ اسی بڑی خیرات کرنے اسی تے دے رہے ہیں۔ یہ نہیں، آپ دیکھیں آپ ان لوگوں کو دیں جو ڈیزرویبل ہیں، جو واقعی ضرورت مند ہیں، جو اپاہج ہیں، جو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ ان کو دیتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ آپ کا خدا دیتا ہے، اور اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں اور ہم بھی شامل ہیں، خدا کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ ایک شخص کا بائبل مقدس میں بڑا ذکر ہے، کرنیلیس کو جانتے ہیں سب لوگ۔ کرنیلیس جو تھا نہ تو یہ یہودی تھا نہ مسیحی تھا، پر یہ کیا کرتا تھا، یہ خیرات بڑی کرتا تھا، اور اس کا ذکر جو ہے بائبل مقدس میں لکھا گیا، اور اس کا اجر جو ہے اس کو آسمان سے ملا۔ خیرات وہ زمین پہ کر رہا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ کتاب حیات میں لکھا گیا۔ آپ جب خیرات کریں تو آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہو، نہ کہ لوگوں کی زندگیوں میں ہو، نہ کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بندہ بڑا جڑنا، بڑا سخی دل ہے، بڑے خیرات کرتا ہے۔ آپ کا نام آسمان کی کتاب میں لکھا ہونا چاہیے۔ آمین۔ آپ کا نام جو ہے وہ کتاب حیات میں لکھا جائے۔ خدا اس بات کو قبول کرے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی جو ہے واقعی میرے دل کے موافق ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے۔
متی رسول 3 اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھیں گے. جی پڑھیے گا ذرا. اس میں یوں لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، پہلے بتایا گیا کہ خیرات پوشیدہ رہنی چاہیے، اور پھر اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تیری دعا جو ہے وہ بھی پوشیدہ ہونی چاہیے. کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر اور دعا کر تاکہ تیرا باپ تیری دعا کو سنے اور اس کا اجر جو ہے وہ تجھے دے. بازاروں موڑوں پر ہم دعا کرنا پسند کرتے ہیں، ہم بلند آوازوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا سنی نہیں جاتی. بازاروں موڑوں پر دعا تب کرے جب آپ کوٹڑی میں بھی دروازہ بند کر کے دعا کرنے والے ہو. آپ کی دعا کا رپلائی آئے، آپ کی دعا کا جواب آئے. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ پہلے اپنا رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ جوڑیں اور اس کے بعد آپ دوسروں کے لیے دعا کریں. ہم کوٹھڑی میں تو جاتے نہیں ہیں، ہم دروازہ تو بند نہیں کرتے اور دعا نہیں کرتے، ہم ٹائم خدا کو دیتے نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا سے جو ہے وہ معجزات ہونا شروع ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب میں کسی پہ ہاتھ رکھوں تو میری دعا سے جو ہے لوگ شفا پائیں. دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہے، کوٹھڑی میں جانے کی ضرورت ہے، کوٹھڑی میں جا کر دعا کرے تاکہ آپ کی دعا جو ہے وہ سنی جائے اور اس کا جواب بھی آئے. آمین. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے اندر پوشیدگی ہونی چاہیے، اور پوشیدگی میں دعا کرنا سیکھ لیں. خیرات پوشیدگی میں کریں، دعا پوشیدگی میں کریں. کیونکہ ہم کئی دفعہ ہوتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دعا پتہ کیا کرتے ہیں، ہماری دعا کیسی ہوتی ہے، میری ماں نو برکت دے، میرے پیو نو برکت دے، میرے بھن بھراواں نو برکت دے. کئی دفعہ ہم سٹیج پہ بھی یہی باتیں آ کے کرتے ہوتے ہیں. ایسی دعائیں ہم سٹیج پہ آ کے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اسٹیمنا ہی وہی بنا ہوا ہے، وہی الفاظ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی دعا کی خداوند مجھے اپنی روح میں بڑھنے کی برکت دے، مجھے اپنے کلام میں بڑھنے کی برکت دے، مجھے اپنی انائنٹنگ میں رہنے کی برکت دے، تیرا پاک روح جو ہے وہ مجھے گائیڈ کرے کہ میں جو کچھ بھی بولوں وہ تیری مرضی کے مطابق ہو. کیا ہم ایسی دعا کرتے ہیں؟ ہماری ایسی دعا ہے، ہم تو خدا کو لسٹیں پکڑانا شروع کر دیتے ہیں. خداوند ہے بھی لسٹ میری ہے، بھی لسٹ میری ہے. دعا میں لسٹ ہی دیتے ہیں نا، فریج دے دے، کار دے دے، کار دے دے، اولاد دے دے، گڈی دے دے. ہم یہی لسٹیں پکڑاتے ہیں نا خدا کو. لسٹیں نہ پکڑائیں، خدا کے ساتھ لپٹیں. اور کلام میں لکھا ہوا ہے خدا تیرے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. جب آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے، دنیاوی بات کو بھی دیکھیں. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، اس کو پتا ہوتا ہے میرے بچے کو کیا اس وقت چاہیے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچہ پہلی کلاس سے جاتا ہے تو انہیں پتا ہوتا ہے بھی یہ چیزاں بچوں کو چاہیے نہیں. دوسری جماعت سے جاتا ہے، تیسری کالج سے جاتا ہے، یونیورسٹی سے جاتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کا ماں باپ اس کے لیے کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو پھر آپ کا باپ جو آسمانی باپ ہے، جو دلوں کے بھیج جانتا ہے، وہ آپ کے لیے کیوں نہ کرے گا؟ وہ آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ آپ جڑے تو صحیح اپنے ماں باپ کے ساتھ. بچہ جب ماں باپ کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ماں باپ کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، اچھے لیول پہ جاتا ہے، تو ماں باپ خوشی سے اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے.
اور اگر بچہ آوارہ ہوتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، اسکول نہیں جاتا، ٹیوشن نہیں جاتا، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا خدا بھی ناراض ہوتا ہے جب ہم خدا کی بات کو نہیں سنتے، جب ہم خدا کو نہیں مانتے، جب ہم خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتے، تو خدا بھی ناراض ہوتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہو. خدا جب ناراض ہوگا تو پھر خدا ہمیں تنبیہ بھی کرے گا، کیونکہ باپ اسی کو تنبیہ کرتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے. باپ اسی کو کوڑے لگاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کبھی بھی اس بچے کو جڑا بگڑ رہا ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا اچھا سوتا نہیں تو چھڑ دو، یہ ہاتھ پہ چھڑ دو. تو جس سے باپ پیار کرتا ہے نا، اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے. جو اس کے حکم کو مان ہوتا ہے اس کو اور زیادہ اسٹرکٹ کرتا ہے تاکہ یہ کسی بری راہ پہ نہ چلے. باپ اس کو زیادہ تنبیہ کرتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کے حکم کو مانے. تو خدا بھی اسی طرح چاہتا ہے. اور جب ہم زیادہ دعا کرتے ہیں، جب ہم زیادہ خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو ہم پہ مصیبتیں بھی آتی ہیں. آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ساڑھے دے اسی دعا جتنی دعا کرنے ہیں اونی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، اونی زیادہ پریشانیاں آتی ہیں. لیکن خدا کو تنبیہ کر ہوتا ہے، خدا آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ ان چیزوں میں مضبوط ہو جائیں اور آپ اپنی راہ سے نہ ہٹیں. آمین، ہلیلویا. آئیے تیسری بات سیکھتے ہیں کلام خدا میں سے. متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں اور 18ویں آیت پڑھیے گا، 16 سے 18 تک. جی ذرا پڑھیے گا جلدی سے. اس میں یہ لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. آمین. اب یہاں پر جو بات ہے، خدا کے بندہ جو بھی ایماندار ہے اس کے اندر 3 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. خیرات کرنے والا ہو، دعا کرنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو. آمین. خدا کا جو بندہ ہے، ایماندار جو بندہ ہے، جو دعا کرنے والا شخص ہے، اس کے اندر یہ 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر لکھا گیا اور جب تم روزہ رکھو، یعنی کہ تیسری بات ہے، جب بھی تم روزہ رکھو تو کیا کرنا ہے؟ ریاکاروں کی طرح اپنے چہرے کو اداس نہیں بنانا. اپنے چہرے کو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں روزے دار ہوں، بلکہ آپ نے اپنے کام کو بھی کرنا ہے اور اپنے خدا کے کام کو بھی پورا کرنا ہے. آمین، ہلیلویا. اور پھر کہتے ہیں کہ سچ جانو کہ یہ بات خدا کو پسند ہے. یہی چیزیں خدا کو پسند ہے کہ آپ ریاکاروں کی طرح اپنے چہرے کو اداس نہ بنائیں، بلکہ کیا کریں؟ اپنے منہ کو دھوئیں، اپنے سر میں تیل ڈالیں اور اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہیں. آمین. اس خدا تمہیں جو ہے، جو پوشیدگی میں ہے، وہ تمہیں کیا کرے گا؟ اس کا اجر دے گا. خدا اس بات کو جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. اپنے ہاتھ کو کھولیں. روزوں کے ایام ہیں، اب دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ کتنے پریشان ہیں. اگر خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے، اگر خدا نے آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا جو ہے اتنی ہیلپ کسی کی کر سکتا ہوں، تو آپ ضرور کریں. آپ کے پاس آپ بہت زیادہ نہیں تو آپ ایک ٹائم کا کھانا کسی کو کھلا دیں تو سمجھے آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. آمین. آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو فوڈ لے کے دے سکتے ہیں. آپ کسی کی بھی کوئی بھی تھوڑی سی بھی ہیلپ کر دیں گے تو سمجھیں کہ آپ نے خدا کا اس کام کو پورا کر دیا جو خدا چاہتا ہے. لیکن آپ نے نرسنگا نہیں بھجوانا، آپ نے بڑی پوشیدگی میں جا کر اس گھرانے کی ہیلپ کر دینی ہے. آپ نے اس خاندان کو جو ہے دینا ہے تاکہ اس خاندان کی دل آزاری بھی نہ ہو.
کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے, کچھ لوگ لینا نہیں چاہتے, بڑے خود غرض لوگ ہوتے ہیں, بڑے کیا کہتے ہیں انا پسند لوگ ہوتے ہیں, وہ نہیں لینا چاہتے. لیکن آپ اس طرح ان کو دیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں, قبول کر لیں اور ان کی دل آزاری بھی نہ ہو. آمین, ہلیلویا. آپ ان چیزوں کو ضرور یاد رکھے گا. ہم نے کتنی چیزیں سیکھی ہیں آج؟ 3. اور تین ہم نے کتنی بار سیکھی ہیں؟ 3 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. روح, جان, بدن, یہ ہمارا سب سے پہلا کام ہے. اور پھر شکر گزاری, دعا, بلا ناگا دعا, خدا کے ساتھ جڑے رہنا, یہ ہم نے سیکھا ہے. اور پھر ہم نے خیرات کرنے کے بارے میں سیکھا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے. مسیح لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں سے دور ہیں. بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں چیزیں نہیں لکھی, بائبل مقدس یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھاتی. بائبل مقدس اس سے تو لوگوں نے سیکھا ہے, بائبل مقدس سے ہی تو لوگوں نے لیا ہے سارا کچھ. تو آج وہ آگے, ہم پیچھے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور یہ چیزیں اپنی زندگی میں جاری کریں, اور دیکھیے گا کہ خدا آپ کے اپنے آسمان کو کھول دے گا. دیکھیے گا کہ خدا آپ کو برکت دے گا, برکت پر برکت دے گا. زندگی کے اندر یہ چیزیں لائیں. آپ کو 100-50 دیتے ہوئے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ 100-50 200 300 500 1000 اگر کسی کو دے دیتے ہیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ پتہ نہیں دن میں کتنے ایسے ضائع کرتے ہیں پیسے. ایک دن موبائل سے نہ ریچارج کرانا تو پیسے کسی غریب کو دے دینا. ایک دن آپ کا موبائل بند بھی رہے گا نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آمین, ہلیلویا. ہم موبائل میں ریچارج نہ ہوتا ہو تو بڑی دقت لگ جاتی ہے. تو ایک دن اس کو بند کر کے دیکھیں, وہی پیسہ آپ کسی کی ہیلپ کر دیں. یہ چھوٹا کام ہے نا, چھوٹا سا کام ہے, اس سے کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ خدا آپ کو برکت دے گا. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا. سو ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے اور اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے تاکہ خدا اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو اجر دے اور ہماری زندگیوں کو بحال کرے. خدا اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.